ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ینگ ڈاکٹر آئے دن ہڑتال کرتے ہیں، او پی ڈیز بند، ایمرجنسی بند، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ینگ ڈاکٹرز ہم بچے ہیں ہمارے، اور ظاہر ہے بچوں کو سمجھانا بھی ہم نہیں ہوتا ہے بڑوں کی طرح، ہم ان کو ڈس اون نہیں کر سکتے۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، میں جب یہاں پرنسپل بھی تھا تو جو بھی اس وقت گورنمنٹ رہی ہیں ویریس میں نے دیکھی ہیں، 8-9 گورنمنٹس دیکھی ہیں، میرا ایک ہی موقف رہا ہے، بچے ہمارے ہی ہیں، اگر بگڑے بھی ہوئے ہیں تو ہمارے ہی ہیں، ہم کبھی ڈس اون تو نہیں کرتے بچوں کو، ہمیں ہی انہیں رائے راست پہ لانا ہے، اور وہ آتے بھی ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ میں بچوں سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں، اور بالکل ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کہ ان کے اکثر جائز مطالبات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم وہ چیز نہیں دے سکتے جو ایک ڈاکٹر کو امریکہ دے رہا ہے، یا انگلینڈ دے رہا ہے، یا دبئی دے رہا ہے۔ ہمارے ایک غریب ملک ہیں، ہمارے ریسورسز کی کمی ہے، تو ہم انہی ریسورسز کے ساتھ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، ڈاکٹر کا حلف لیتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، تو ہم اس اوتھ میں جو ہم لیتے ہیں کنووکیشن پہ، اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم جئیں مریں، مریض کے لیے مریں گے۔ ہپوکریٹس اوتھ جو صدیوں پرانا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ اگر جنگ ہے، جنگ میں بطور ڈاکٹر کام کر رہا ہوں، اور کیا بھی ہے میں نے، تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں پیسہ کتنا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا ہمیں فیسلٹیز کتنی مل رہی ہیں، ہمیں کھانا مل بھی رہا ہے کہ نہیں۔ کئی دفعہ 2 دن بھوکے رہتے ہیں، لیکن مریض کو انکار نہیں ہم کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پروفیشن جب ہم اس میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں، مریض نمبر 1 پہ۔ اور مریض کو چاہے ہم بھوکے بھی مر رہے ہیں، چاہے ہمارے پہ گولیاں بھی چل رہی ہیں، چاہے ہم پہ تشدد بھی ہو رہا ہے، ہمیں ڈس اون نہیں کر سکتے۔ جس دن ایک ڈاکٹر نے مریض کو ڈس اون کیا، اس کی ڈاکٹری کا خاتمہ ہو گیا۔ دیکھیں، یہ ہماری آزمائش ہے۔ ضرور ہم احتجاج کریں، ہڑتال جس میں مریض انوالو ہو، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مریض بیچارہ پاندلیاں والا سے، پتوں کی سے کرایہ پتہ نہیں کس طرح خرچ کے آتا ہے، پیسے جمع کر کے آتا ہے، بھوکھا آتا ہے، پیاسا آتا ہے، ہم کیسے اس کو آگے تالے لگے ہوئے دکھا دیں؟ اس کی بد دعا ہی ہمیں لے بیٹھے گی کہ لعنت ہے، یا کچھ ایسی بات وہ کہہ دے گا ڈاکٹروں کے لیے۔ ڈاکٹر تو ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جب آپ نے اس میں قدم رکھ دیا، پھر آپ کی ذات معنی نہیں رکھتی، آپ کو اپنی ذات مارنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے جائز مطالبات ہیں، اس کے بہت طریقے ہیں۔ احتجاج کریں، کالی پٹیاں باندھیں، اپنا پروٹیسٹ کریں، ہمیں بتائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ مریض کو اس ایکویژن سے بالکل نکال دیا جائے، مریض کو نہ استعمال کیا جائے اپنے مطالبات کے لیے۔ دیکھیں، جب مریض کو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، اور آگے سے وہ دیکھتا ہے مجھے ہڑتال ہوئی ہے، آج مجھے نہیں میرا علاج ہو سکے گا، میرا آپریشن نہیں ہو سکے گا، تو وہ پھر بڑا دکھی ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دکھی ہوتا ہے تو اس کی آہ نکلتی ہے، اور جب اس کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کی قدرت پھر حرکت میں آتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچوں کو ایسی کوئی فیس کریں مریض۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش ضرور کرتے ہوں گے۔ ایک دفعہ وہ مریض کو سائڈ پہ رکھ دیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں، گورنمنٹ سے ان کو پرابلم ہے، منسٹر کو نہ دیکھیں، چیف منسٹر کو نہ علاج کریں، بیوروکریٹس کا نہ کریں 100 دفعہ، وہ جائز ہے ان کی یہ بات، لیکن اس مریض کی جس کا اور کوئی والی وائرس ہی نہیں ہے، جس کا جڑا پرائیویٹ میں جا ہی نہیں سکتا، اس کو نہ کرنا میں سمجھتا ہوں بالکل نامناسب ہوگا۔ اس کو اپنی سائڈ پہ رکھیں مریض کو۔ دیکھیں، جب مریض دکھ میں ہوتا ہے تو پھر وہاں رش ہوتا ہے، پھر وہ بیچارہ اس کے دل سے دوائیں نہیں نکلتی، کچھ اور نکلتا ہے، اور پھر میڈیا بھی وہی پروجیکٹ ہوتا ہے، پھر معاشرہ وہ دیکھ کے ڈاکٹرز کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کا ایک جو نوبیلٹی ہے پروفیشن کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، پھر وہ کسی حد تک جائز بھی ہوتے ہیں یہ کہنا کہ یہ ڈاکٹر ہے یا کسائی ہیں۔ دیکھیں، یہ چیز کون پرسیپشن بہتر کرے گا ڈاکٹرز کا؟ وہ میں ہی اور آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ہی کرائے گا۔ تو اسی طرح ہی کریں گے، جب آپ اچھی چیزیں کریں گے، جب آپ ضرور پروٹیسٹ کریں، ضرور آپ منسٹر کو ریفیوز کر دیں کہ میں نے نہیں علاج کرنا آپ کا، جو بھی کرنا ہے آپ نے کریں۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے اللہ خود آپ کی ضروریات پوری کرائے گا، اور آپ مریض ایک غریب کو اس لیے نہیں استعمال کر رہے اپنے مطالبات کے لیے،
تو پھر اس کی دعائیں بھی آپ کو آگے لے کے جائیں گی، اور پھر میڈیا بھی آپ کو پازیٹیو اسپیکٹ دے گا، اور آپ کے مطالبات کام بالا تک زیادہ اچھی طرح پہنچیں گے۔ میں سمجھتا ہوں پھر آپ کے مطالبات نہیں رہیں گے، وہ قبول ہونے شروع ہو جائیں گے مطالبات۔ سر ہیلتھ کارڈ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، افواہیں تھی کہ ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ہیلتھ کارڈ میں سمجھتا ہوں پچھلی 2 گورنمنٹس کا بہت اچھا انیشیٹو تھا۔ یہ شروع کیا گیا 2 گورنمنٹس پہلے جب PMLN کی حکومت تھی، پھر اس کو مزید فنڈز وغیرہ دیے گئے اور بہتر کیا گیا جو آخری حکومت تھی PTI کی۔ تو جب یہ ہمیں جہیز میں ملا تو اس میں ہمارے پاس ظاہر ہے اتنے وسائل ہی نہیں تھے بینگ کیئر ٹیکر کہ ہم بہت کچھ 140-45 ارب روپے سال کا خرچہ تھا، تو ہم اپنے ہاسپٹلس ٹھیک کر لیں یا ان کو ٹھیک یہ چلا لیں۔ دوسرا اس میں بھی کور تھا، جس کی 20 انڈسٹریز ہیں وہ بھی کور تھا۔ لینڈ کروزر پہ لوگ آتے تھے، سگریٹ کی ڈبی اور لاکٹ پہنا ہوتا تھا، اپنا شناختی کارڈ دیتے تھے اور وہ کورڈ تھا۔ ہم نے ان کو غریبوں تک کیا، اس کی یونیورسیلٹی ختم کر کے پرو پور کیا ہے۔ غریب کے لیے یہ بالکل مفت ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے۔ اور دوسرا، بہت سارا اس کا مس یوز ہوا، اتنا مس یوز ہوا کہ تاریخ لکھی گئی کہ سی سیکشنز جو عام طور پہ 20% کے ہوتے تھے وہ 91% کے سی سیکشن ہوئے، 9% نارمل ڈیلیوریز ہوئی۔ اسی طرح کارڈیک کا بڑے مسائل بنے، اننیسیسری پروسیجرز ہوئے، کیٹریکٹ کے سب سٹینڈرڈ لینز لگے، سب سٹینڈرڈ پروسیجر۔ تو ہم نے اس کی گورننس بہتر کی۔ تو یہی ہم نے کیا ہے کہ غریب کے لیے یہ ٹوٹلی فری ہے۔ جس کو بہت شوق ہے امیر کو کہ نہیں میں نے ہیلتھ کارڈ سے ہی کرانا ہے، وہ 4750 روپے سال کے دے دے تو اس کی پوری فیملی کورڈ ہے، 10 لاکھ تک کرا لے، وہ اپنے ڈرائیور کا بھی کرائے، اپنا بھی کرائے، کور کرا لے، اپنے پیسے خود دے دے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ غریب امیر سب کورڈ ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ امیر غریب کے لیے پے کرتا ہے ٹیکسز کی فارم میں، کسی فارم میں، اور جو صحت مند بیمار کے لیے پے کرتے ہیں۔ اور یہی دنیا کا اصول ہے، اور یہی ہمارے دین کا بھی اصول ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے تو ان کا خیال کریں جن کے پاس صحت نہیں ہے۔